السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وبالاسحار هم یستغفرون۔ قابل صد احترام بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومن بندوں کی ایک صفت قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، وبالاسحار هم یستغفرون، کہ اللہ کے مومن بندے وہ ہیں جو صبح و سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان فرماتی ہیں، ایک رات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف فرما تھے، میرے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، تو آپ فرماتی ہیں رات کے پچھلے پہر جب میری آنکھ کھلی تو میں نے وہاں پہ لفظ ہیں فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو بستر پہ موجود نہیں پایا، تو آپ فرماتی ہیں فَلْتَمَسْتُهُ، تو میں یوں زمین پہ نہ اپنا ہاتھ پھیر رہی ہوں کہ نبی علیہ السلام شاید سوتے میں کروٹ لے کے زمین پہ چلے گئے ہوں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اچانک میرا ہاتھ جو ہے نا اسی طرح ٹٹولتے ٹٹولتے میرا ہاتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو لگا، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، اور حضور علیہ السلام کے دونوں قدم آپس میں ملے اور زمین پہ کھڑے تھے، تو میں قدموں کی کیفیت کو ہاتھ سے اندازہ لگا کے سمجھ گئی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدے کی کیفیت میں ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے دل میں ایک تمنا آئی کہ وقت بھی قبولیت کا ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدے میں اپنے رب سے کچھ مانگ رہے ہیں، تو کیوں نہ میں آگے ہو کے سنوں تو صحیح کہ آپ اس گھڑی میں اللہ سے التجائیں کیا کر رہے ہیں۔ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب میں نے اپنا چہرہ حضور علیہ السلام کے کان کے قریب کیا تو آپ علیہ السلام کی زبان پہ التجا تھی، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، اللہ میں تیری رضاؤں کا واسطہ تجھے دے کے کہتا ہوں اللہ مجھے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناراضگی سے بچا لے۔ ذرا سا میرے بھائیوں گہرائی میں نا اس دعا پہ غور کرنا ہے ہم نے، ہستی کون ہے، التجائیں کیا ہے، جن پہ اللہ کی رضاؤں کی انتہا ہے، ناراضگی ہے ہی نہیں۔ اس سے بڑھ کے رضا کیا ہو سکتی ہے کہ حدیث کی مختلف کتابوں میں آپ احادیث کو پڑھیں، قیامت کے دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے، اندر سے فرشتہ پوچھے گا آپ کون ہیں، آپ فرمائیں گے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آگے سے کہے گا آپ ہی کے بارے میں حکم دیا گیا تھا جب تک میرا محبوب نہ آئے جنت کے دروازے کو کھولنا نہیں ہے۔ لواء الحمد کا جھنڈا قیامت کو جن کو نصیب ہو، سید الاولین والآخرین کے اعتبار سے سید ولد آدم جن کو اللہ مرتبہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی شفاعت کا درجہ جن کو عطا فرمائے، یہ اللہ کی رضاؤں کی انتہا نہیں تو بھائیو کیا ہے؟ اس کے باوجود وہ ہستی اللہ سے التجا یہ کر رہے ہیں اللہ میں تیری رضا کا واسطہ تجھے دیتا ہوں مجھے اپنی ناراضگی سے بچا لے، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اللہ یہ جو تیری صفت ہے نا تو معاف کرنے کو بڑا پسند کرتا ہے، اس صفت کو میں تیری بارگاہ میں وسیلہ بنا کے ذریعہ بنا کے تجھ سے التجا کرتا ہوں، اللہ مجھے اپنے انتقام اور اپنی پکڑ سے بچا لے۔ اور اگلے لفظ یہ ہیں لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، حالانکہ میرے بھائیو کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والی ذات حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، اور اللہ نے آپ کو جو نام مبارک عطا کیا ہے نا، جو پہلی کتابوں میں بطور بشارت کے، جس طرح قرآن میں حضرت عیسیٰ کے بارے بھی آتا ہے اب مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد،
آپ نے بنی اسرائیل سے کہا حضرت عیسیٰ نے میں اپنے بعد ایک ایسے رسول کی بشارت تم کو دینے آیا ہوں جن کا نام نامی اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ احمد لفظ ہے کیا؟ جس طرح انگلش میں کوئی سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، عربی میں افعال التفضیل کا صیغہ ہے، اور معنی کیا بنتا ہے؟ کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرنے والے اگر کوئی ذات ہے تو امام الانبیاء کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی اللہ کی تعریف کرنے والی ہستی، اور زبان سے اظہار کیا کر رہے ہیں؟ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ جس طرح تو نے اپنی ثناؤں کو بیان کیا ہے میں اس طرح تیری ثناؤں کو بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، پچھلے پہر رات کے اس طرح اللہ کی بارگاہ میں بندگی کا اظہار اور اس سے مناجات، یہ دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اظہار کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین من ہذہ الامہ، اس امت میں حدیث کے علم میں جن کو امیر المومنین کہا جائے نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ زبانی احادیث رسول علیہ السلام کو یاد رکھنے والے صحابی۔ وہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہر گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ، وہ میدان جنگ سے بھی بھاگا ہو تو کائنات کا رب تب بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اب ذرا اندازہ فرمائیے، ہماری کمی یہ ہے میرے بھائیوں، ہم جنت کے طلبگار تو ہیں لیکن جن کاموں پہ وقت لگا کے جنت ملتی ہے وہ سارے ہمیں بوجھل لگتے ہیں۔ ہم جہنم سے پناہ تو چاہتے ہیں لیکن جہنم سے نجات دلانے والے جو اعمال ہیں وہ کرنے والے معاشرے میں لوگ دیکھ لیجئے کتنے ہیں۔ صحابہ کرام وہ صرف زبان کی حد تک طلبگار نہیں ہوتے تھے، ان کے عمل اس بات پہ دلالت کرتے تھے کہ ان لوگوں میں جنت کی تڑپ کتنی کو ہے۔ جن کلمات کو 3 بار پڑھنے سے، فقط 3 بار پڑھنے سے اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے امام ذہبی اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تا زندگی اپنی وفات تک روزانہ رات کو اٹھ کے یہی کلمات 1000 بار پڑھا کرتے تھے۔ یہ زندگی ہے میرے بھائیوں ان لوگوں کی۔ ہمیں تو رمضان کے اندر بھی 1000 تو دور کی بات، 100 بار بھی سحریوں کو اٹھ کے استغفار کرنا نصیب نہیں ہو سکا ہے۔ اور المیہ میرے بھائیوں ہماری اس قوم کا یہ ہے جہاں ایک بندہ تراویح کے بعد ساری رات تک جاگتا رہتا ہے۔ ہماری یوتھ دیکھ لیں آج کل جو کرکٹ کے نام پہ، ہوٹلنگ کے نام پہ ساری رات لوگ جاگ رہے ہیں۔ اور المیہ یہ ہے جس قوم میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو کہتے ہیں نہیں اگر اب سو گئے نا تو صبح 2 بجے ہم کو دہی لینے کے لیے جاگ نہیں آنی۔ جو قوم دہی لینے کے انتظار میں صبح 2 بجے تک سحری کا وقت جاگ کے گزارے، اور اگر پھر بھی اتنے لمبے وقت میں 100 بار استغفار کی فرصت نہ ہو، اس سے بڑی بد نصیبی میرے بھائیوں اور کیا ہو سکتی ہے۔ ہماری تنہائیاں یہ موبائل لے گیا، ہماری برکت کے وقت اس ٹیلی ویژن نے ہم سے چھین لیے۔ جن گھڑیوں میں اس امت کے اسلاف کی اللہ کی بارگاہ میں سسکیاں جاری ہوتی تھی، ہمارے وہ وقت بے برکتی کا شکار ہو گئے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، گزارش کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان میں ایک مومن کو نا جس طرح تربیتی کورس ہوتا ہے اللہ وہ کرواتا ہے، اللہ پریکٹس کرواتا ہے مومن کو۔ اور ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ جتنی برکت مومن کو نصیب کرتا ہے وہ عام دنوں میں نصیب نہیں ہوتی۔ ہر بندہ جاگ رہا ہوتا ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی بہانے صبح سحری 2 بجے کے بعد لگ بھگ اٹھا ہوتا ہے۔ تو بھائیو اس کے باوجود اگر فرصت گڑ گڑانے کی نہ ملے تو اس سے بڑا پچھتاوا اور کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد
اس امت میں سب سے زیادہ حدیث رسول علیہ السلام لکھ کے یاد رکھنے والے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ. اور آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ ایک قول بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کئی ہزار دینار اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنا، حالانکہ صدقہ بڑا عظیم عمل ہے. کئی ایک فضیلتیں حدیثوں میں اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کی موجود ہے. تو عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کئی ہزاروں دینار صدقہ کرنا میرے نزدیک اتنا افضل نہیں جتنا بارگاہ رب العالمین میں اس کے خوف سے ایک آنسو کا قطرہ بہانا میرے نزدیک افضل عمل ہے. یہ میرے بھائیوں نصیب کن کو ہوتا ہے؟ جو اپنی تنہائیاں اللہ سے شیئر کرتے ہیں، اپنی تنہائیاں اللہ سے بانٹتے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے، ہم دوسروں کی ذات کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، کبھی اپنی ذات کے کھاتے کھول کے دیکھنے کا ٹائم نہیں ملا ہے. اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کائنات کا رب جو ہے قیامت کے دن پوری مخلوق کے سامنے تمہارے کھاتے اور اعمال نامے کھول کے رکھ دے. لوگوں کو بھی اپنا ریکارڈ خود بھی چیک کیا کرو ہمارے پلے ہے کیا. یہ وقت سب سے سنہری وقت یہ سحری کا وقت ہے کہ بندہ غور تفکر تو کرے، کچھ سوچے تو صحیح میرے پلے کیا ہے. وہ سوچتے تھے اور حالتیں یہ تھی، فجر کی نماز پڑھانے امیر المومنین تشریف لائے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. آنکھیں سوجی ہیں، سرخ ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری حالت کو دیکھ کے کہ ساری رات بے قراری سے گزری ہے. ایک بندے نے پوچھا امیر المومنین آپ کی طبیعت؟ آپ نے فرمایا میں ٹھیک ہوں. آپ کی طبیعت امیر المومنین ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ ہے. آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کوئی بے قراری ہے، یا رات کو سو نہیں پائی یا طبیعت ٹھیک نہیں. تب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو کیا عجیب بات سنا دی. کاش ہمیں اس طرح کی تنہائیاں اللہ سے شیئر کرنے کا نا اور اپنی ذات کو ڈسکس کرنے کا اللہ موقع نصیب کر دے. آپ فرماتے ہیں کہ رات کو میں اپنے گھر میں وہ چراغ جل رہا تھا نا، اس کو پاس رکھ کے بیٹھ گیا. چراغ کا شعلہ کتنا کو ہوتا ہے بھائی؟ اس طرح کینڈل ہے، موم بتی آپ اس کو جلا رہے ہیں، کتنا کو شعلہ ہے اس کا. تو امیر المومنین کے دل میں جو اپنی ذات کو خود واز کرنے لگ جائے نا بھائیوں، وہ سنے ہوئے ڈیروں واعظوں سے بہتر ہے کہ بندے کے اندر سے آواز اٹھتی ہے نا، اصل تبدیلی وہ پیدا کرتی ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں چراغ کے اوپر نہ یوں اپنی ہتھیلی میں نے رکھی، جب اس کی لو نے میری ہتھیلی کو جلایا تو میں نے اس کو اٹھا لیا، پھر اپنی ہتھیلی اس کے اوپر کی، پھر اٹھا لیا اپنے ہاتھ کو، پھر کی، اور ساری رات میں یوں ہی کرتا رہا اور اپنے آپ کو سمجھاتا رہا عمر اس چراغ کے شعلے کا تیرا وجود مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. ڈر اس وقت سے اگر اللہ نے قیامت کو جہنم میں بھیجنے کا حکم دے دیا تو تم اس کا سامنا کیسے کرے گا. یہ اپنی ذات کے واعظ لوگ تھے بھائیوں. ہمیں اپنی ذات کو واز کرنا نہیں آتا ہے، ہمیں اپنی ذات کو جھنجھوڑنا نہیں آتا ہے، ہمیں تنہائیوں میں اپنے کھاتے اور گناہ چیک کرنے نہیں آتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو جنت کے 8 دروازوں سے داخلے کی بشارت نصیب ہوئی، یہ کیا عظیم ہستیاں تھیں کہ آپ فرماتے ہیں ایھا الناس ابکو ان لم تبکو فتباکو. او کائنات کے لوگوں، اللہ کی بارگاہ میں نہ رونے کی کوشش کیا کرو. اگر رونا نہ آئے تو کم از کم اس کی بارگاہ میں رونے والی شکل ہی بنا لیا کرو، کاش کہ وہ شکل دیکھ کے تم پہ مہربان ہو جائے. اب میرے بھائیوں یہ تنہائیاں ہمیں میسر نہیں رہی. اصل اس بد نصیبی پہ رونا آتا ہے، اصل اس بد نصیبی پہ. ہماری تنہائیاں موبائل کی نظر ہو گئی، ہماری تنہائیاں خلوتیں جو اللہ سے مومن کی چلتی تھی وہ ساری ہم ختم کر بیٹھے. میرے محترم بھائیوں، گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ نے رمضان ایک تربیتی کورس ہمیں کروایا ہے، اور یہ مت بھولیں کہ چاہنے والے بڑے ہیں، ابھی بھی اللہ کی عبادتوں سے محبتیں کرنے والی بڑی مخلوق ہے. اگر سڑکوں پہ آوارہ نظر آتے ہیں تو محبتیں رکھنے والے بھی بڑی مخلوق ہے، مناجات کرنے والے گڑ گڑانے والے بھی بڑے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، جتنی مرضی چاہت ہو،
ان دنوں کو کوئی روک سکا ہے؟ گزر گئے نا اپنی سپیڈ سے. پہلا عشرہ انتظار ہی کرتے رہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. آنن فانن پہلا عشرہ بھی گزر گیا، دوسرا بھی گزر گیا، اب تیسرا بھی اختتام پذیر ہونے کو ہے. اور بھائیوں روک سکیں؟ نہیں روک سکے. جس طرح یہ پورا ہو گیا نا میرے بھائیوں، روک نہیں سکے، کچھ کر نہیں سکے. اس اٹل حقیقت کو سمجھ لیجیے. اسی طرح ایک دن زندگی کے ایام بھی پورے ہونے والے ہیں، نہ روک سکیں گے نہ کچھ کر سکیں گے. اسی طرح وہ بھی پورے ہو جانے ہیں. انسان انہی خیالوں میں رہتا ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم. جس طرح یہ دن گزر گئے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اس طرح زندگی کے دن بھی بھائیوں پورے ہو جانے ہیں. اختیار تب سارے ختم ہو جانے ہیں. پھر اختیار صرف کائنات کے رب کا چلنا ہے. ہم سوچیں تو صحیح اپنی زندگی میں جمع کیا کیا ہے، قیامت کو اپنے پروردگار کو منہ دکھانے کے قابل ہیں کہ نہیں. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، خدا را یہ جو اللہ نے تھوڑی سی پریکٹس کروائی ہے، اس میراث کو، اس وراثت کو گم نہ ہونے دیجیے گا. یہ نہ ہو رمضان جائے تو کیفیتیں بدل جائیں. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اغبى الناس من ذل منزلہ وقد قارب المنزلہ. دنیا میں سب سے بد نصیب وہ انسان ہے جو منزل کے قریب پہنچ کے اپنی منزل کو کھو دیتا ہے. اللہ نے قریب کیا ہمیں، اپنے قریب کیا. پورے سال میں اگر نہیں تھی تو ان دنوں میں کچھ نہ کچھ سسکیاں ضرور نکلی. کوئی مناجات کے طریقے آئے، کوئی گڑ گڑانے کی مہلتیں ملی. اب جب قریب ہوا نا اس کی رحمت کے، تو بھائیو اور قریب ہونا ہے، رمضان کے بعد دور نہیں ہونا ہے. یہ کوشش ہماری ہونی چاہیے. اب رمضان جائے تو یہ نہ ہو یہ مسجدیں پھر دوبارہ ہماری حاضری سے بے رونق نظر آئے. حاضریاں ہوں ہی نہ. اب اس منزل کو کھونا نہیں میرے بھائیو، کھونا نہیں ہے. اسی پہ اپنے آپ کو کاربند رکھنے کی کوشش کریں کہ ہم نے رمضان کے بعد بھی باری تعالیٰ اب بھی تو اٹھے ہیں اس کی محبت میں. رمضان کے بعد بھی کم سے کم میرے بھائیوں اتنا سا سحری کو ضرور وقت نکالیں اپنے رب کی بارگاہ میں کہ اس وقت اللہ سے اٹھ کے نا استغفار ضرور کریں. اللہ نے لفظ بولے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ دن کے اوقات میں بھی کہہ سکتے، خاص سحری کا وقت اللہ نے کیوں بولا ہے؟ یہ وقت وہ ہے میرے بھائیوں جب اوپر سے آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں، حل من مستغفر فاغفر له. ہے کوئی بخشش کا طلبگار آئے تو صحیح میں رب اس کو معاف کرنے کو تیار. تو یہ لمحات جس طرح آج میرے بھائیوں اس کی محبت میں پانے کی ہر مومن کوشش میں ہے نا، اس میرے بھائیوں عمل کو قائم رکھنا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اس بندے کے نتیجے اور رزلٹ کو بیان کر دیا. قیامت کا مرحلہ بعد کا ہے جب میرے بھائیوں اعمال نامے تولے جائیں گے، کھولے جائیں گے، پکڑائے جائیں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے دنیا میں بیان فرما دیا، طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا. جس کے اعمال نامے میں کثرت سے یہ ذکر نکل آیا نا، استغفر اللہ استغفر اللہ. آخرت تو آخرت بعد کا معاملہ ہے نا. آپ نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو بھائیو یہ مومن کی صفت ہے، وہ سحری کے اوقات میں اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، استغفار کرتا ہے. تو سحری صرف رمضان میں نہیں ہوتی، رمضان کے بعد بھی سحری کے اوقات ہوتے ہیں. اور مومن کبھی اپنی منزل کو بھولتا نہیں، کبھی اپنے رب سے غافل نہیں ہوتا. رمضان میں جو محنتیں کی خدا را ان کو برقرار رکھیے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.